ناظرین، میں ہوں نجات حسین، پروگرام پیغام کے ساتھ۔ آج ہم اپنے پروگرام میں پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ بنو کے بارے میں بات کریں گے اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جو اتحاد ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مہمان خصوصی سینئر تجزیہ نگار اور رپورٹر خالد خٹک صاحب۔ مہمان ہیں رفیع خٹک جو کہ ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ خالد خٹک صاحب، وزیر اعظم کا دورہ بنو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اعلان کردہ منصوبے جنوبی اضلاع کی پسماندگی کا خاتمہ کر سکیں گے؟ میرے خیال میں وزیر اعظم کا دورہ بنو عوام کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ اپنے اس کے خلاف جو پناہ ملیس کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے اور سارے اپوزیشن اس کے خلاف اکٹھی ہو رہے ہیں، اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے عوامی مہم شروع کر رہی ہے۔ ابھی انہوں نے جو اپنے دورے میں چند منصوبوں کی جو منظوری دی ہے اور اعلان کیا ہے، وہ میرے خیال میں جنوبی اضلاع کی پسماندگی تو کیا اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈس ہائی وے اس نے دو رویہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور بنو میں ایئرپورٹ کا اعلان کیا ہے، جو کہ میرے خیال میں عام غریب عوام کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے خیال میں اس دورے کو اگر ہم ناکام ترین قرار دیں تو پھر غلط نہیں ہوگا۔ رفیع خٹک صاحب، یہ کہ جی آئی کی سیاست جو ہے وہ کریڈٹ کی سیاست پہ چل رہی ہے۔ ویسے الیکشن میں تو وہ آتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام کا تو وہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ اس کے بیسک سیاست وہ کرسی کی سیاست ہے اور کریڈٹ کی سیاست ہے۔ یہ جو وہ کھل کر میدان میں وہ ساتھ دے رہی ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ کریڈٹ کے لیے دے رہی ہے، ساتھ اپنے کچھ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دے رہی ہے وہ ساتھ جی آئی۔ اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن میں رہ نہیں سکتے، وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے اپنے مقاصد کے لیے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے تو پھر وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس حوالے سے خالد خٹک صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ جیسا رفیع خٹک صاحب نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان یقیناً وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ حالات سے بخوبی آگاہ ہیں اور مفادات کی سیاست وہ سب سے بہتر کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صورت حکومت کا حصہ ضرور رہتے ہیں۔ ابھی حال آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ہم سے زیادہ مولانا فضل الرحمان اس حوالے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے جو ساتھ دیا ہے تو آج یہ بہت فائدے میں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف جو ہے ابھی پھنسی ہوئے اور وہ اسے جو بھی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ پورے کریں گے۔ تو ان مفادات کی سیاست میں ابھی نواز شریف کا ساتھ دینا میرے خیال میں اس کا بہتر فیصلہ ہے۔ سیاسی نقصان اور فائدے کا تو وہ اپنا خود فیصلہ کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہ مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کی سیاست ہے۔ تو اگر آپ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو بغور جائزہ لیں تو اس سے پہلے وہ پارٹی تو علماء کی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے الیکشن میں اس نے کن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، سارے سرمایہ داروں کو اس نے آگے لیے اور تو اس کا بھی اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا اور اس کے کوئی اثرات بھی اس پر نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں اس کے کچھ منفی اثرات اس پہ خاص نہیں ہوئے کہ نواز شریف کے، بلکہ وہ فائدے میں رہیں گے اور اس سے بہت بڑے منصوبے اور گرانٹ منظور کر کے 2018 کے الیکشن میں اس کو کیش بھی کریں گے اور اس کا فائدہ لیں گے۔ خالد خٹک صاحب، جی آئی کے سوا تقریباً تمام سیاسی جماعتیں متحدہ اپوزیشن الائنس پر راضی ہو گئی ہیں، کیا متحدہ اپوزیشن نواز شریف کو مستعفی ہونے پر مجبور کر سکے گی؟ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف پر دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن زیادہ دیر تک متحد رہ سکے، کیونکہ ابھی جو معاملہ اٹھا ہے کرپشن کا، تو اگر ہم پیپلز پارٹی کا دیکھیں یا اور اس کے کاف لیگ کا لیں اور یا ایم کیو ایم کا ہم جائزہ لیں تو اس میں خود اتنے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں احتساب شروع ہے تو اس کے اپنے بندی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ہاں کسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کسی حد تک جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ جماعت اسلامی کو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے پورے ملک میں اس کو بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم دیکھیں
کہ جماعت اسلامی کی عادت اور اس کے اراکین اور تقریباً کرپشن سے پاک پارٹی ہے، اور وہ جو اس کے خلاف بہترین آواز اٹھا سکتی ہے. اور اس طرح اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو وہ بھی اس کو آخری حد تک لے کے جا سکتے ہیں. اگر یہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہو گیا اور ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا تو میرے خیال میں اپوزیشن میں صرف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہی رجسٹرنگ کرے گی، باقی جماعتیں کچھ نہ کچھ مصلحت کر کے اس سے پیچھے ہٹ جائے گی یا کوئی بہانہ بنا کے درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ میرا خیال میں کہ نواز شریف پر اتنا پریشر نہیں ڈالے گا. اگر اپوزیشن جماعتوں نے واقعی جو ابھی سٹانس لیا ہے اگر اس پہ وہ قائم رہتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ نواز شریف کو جانا پڑے گا، کیونکہ وہ اتنی تمام پارٹیوں کے اپوزیشن کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں اور اس ایسی جماعتیں ہیں جو خود اس کے دامن کرپشن سے داغدار ہیں اور وہ کھل کر اور ڈٹ نہیں سکتے کرپشن کے خلاف، اس موقف پہ وہ ڈٹ نہیں سکتے. میرے خیال میں خالد خٹک صاحب کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور رفیق خٹک صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نواز شریف کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر سکیں گے؟ میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک جمہوری وزیر اعظم ہے، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے تو انہیں اپنا 5 سال پوری کرنے دینی چاہیے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو پاکستان سے میرے خیال میں تو سوائے محمود خان اچکزئی کے پاکستان کی تقریباً تمام سیاستدان اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ کرپٹ ہے. ابھی خالد خٹک صاحب نے بتایا کہ جماعت اسلامی نے جو ہے نا ابھی مہم شروع کی ہے، انہوں نے دیوبش مہم شروع کی ہے. ہماری جو ہے نا وہ صدیاں بیت گئی اس مہم کو چلاتے چلاتے، خان شہید اور اس طرح ان کے آباء و اجداد اور اس طرح محترم پشتون افغان. خٹک صاحب آپ نے محمود خان اچکزئی کی بات درمیان میں سے چھیڑ دی ہے، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس ملک میں جب تک جمہوریت نہ ہو اور جب تک جمہوریت مضبوط نہ ہو اس وقت تک یہ ملک جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اور جمہوریت ہم نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں. پشتونخوا ملی پارٹی یا محترم مشر محمود خان اچکزئی جمہوریت کی تسلسل کی خاطر، جمہوریت کی خاطر نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں. خالد خٹک صاحب آپ سے میں وہی پہلے والا کوشچن دوبارہ سے کروں گا کہ نواز شریف نے کرک کے لیے کوئی بھی میگا پروجیکٹس کا اعلان نہیں کیا اور کوہاٹ کا بھی دورہ تھا وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے اس کا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اس فیصلے سے کرک میں مسلم لیگ نون کو تقویت ملے گی یا نہیں؟ جی آپ نے جیسے فرمایا کہ نواز شریف نے کرک کا دورہ نہیں کیا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے سیاسی طور پہ؟ اثرات تو وہاں مرتب ہوں گے جہاں پر کوئی پارٹی ہوتی ہے کسی طرح اس کی وجود ہوتی ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ کا ضلع کرک میں نہ ہونے کی برابر ہے برائے نام اس کی. جس پارٹی کا 3-4 سال سے ضلع کا صدر موجود نہ ہو تو میرے خیال میں وہ پارٹی اس کو ہم منظم یا فعال پارٹی کا نام نہیں دے سکتے. یہاں پر صرف بیان اس کی موجود ہے. اگر نواز شریف آ بھی جاتا ہے تو اس پہ کچھ اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس میرا خیال نہیں کہ وہ کرک میں کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اگر نہیں آیا ہے تو وہ بھی پارٹی پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس کی پوزیشن پہلے سے بھی یہ کمزور ہے. جہاں تک کرک آمد کا سلسلہ ہے تو میرے خیال میں رحمت سلام جو کہ مسلم لیگ ان کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہے اس کے اہم عہدے پہ ہوتے ہوئے اس کو چاہیے تھا کہ وہ نواز شریف کو کرک مدعو کرتے، اور نواز شریف کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے پارٹی کا لاج رکھتے ہوئے کرک کا دورہ کرتے، کیونکہ کرک کا بھی وہ ضلع نہیں ہے جو چند سال پہلے ہوا کرتا، کیونکہ اب یہاں سے تیل و گیس کی کافی ذخائر دریافت ہوئی ہیں اور صوبائی اور حکومتی خزانے میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے اس میں جمع ہو رہے ہیں. اگر نواز شریف نے اتنا اہمیت والے ضلع کو نظر انداز کیا ہے تو میرے خیال میں یہ اس نے زیادتی کی ہے اور اس کو کرک کا دورہ لازمی کرنا چاہیے. لیکن ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں ابھی اطلاعات موصول ہے کہ نواز شریف نے کوہاٹ کا دورہ بھی کرنا تھا جو کہ منسوخ کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے عہدیدار کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کوہاٹ کا دورہ اس لیے منسوخ کر دیا گیا ہے کہ وہ ضلع کرک کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی اس کا تعین نہیں ہوا. میرے خیال میں نواز شریف جو ہے نا وہ کرک کا دورہ کریں گے لیکن ٹائم کو پتہ نہیں ہے. اور کرک کا اگر وہ دورہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کرک کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کریں گے تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں وسائل کے باوجود یہاں مسائل ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا. رفیق خٹک صاحب آپ بھی اسی سوال کے بارے میں 1 منٹ میں اپنے جو تجزیہ آپ پیش کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.
تو آپ کیا کہیں گے؟ نجات بھائی، محترم میاں نواز شریف صاحب کو کرک کا دورہ کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کرک کا دورہ کریں گے، اور کرک کے لیے انہیں بڑے پیکیجز کے اعلانات کرنے ہوں گے، اسپیشلی جنوبی اضلاع کے لیے، بلکہ کرک جو ہے نا وہ آب سندھ کے کنارے واقع ہونے کے باوجود کرک کے عوام پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، تو کے لیے وہ براج بھی کے اعلانات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع کرک کے لیے جو کہ جہاں کے عوام پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، ادھر اگر ابسین سے یعنی دریا سندھ سے ایک نہر دی جائے تو ادھر ضلع کرک کے پانی کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہے نا ادھر بجلی کی وہ مسائل ہے، گیس کے مسائل ہے، جو گیس کا جو پیکیج انہوں نے دیا ہوا ہے، جو کرک قومی جرگہ جو دیا ہوا تھا، جنہوں نے ملاقات کی تھی پیٹرول منسٹر کے ساتھ، اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ ریفائنری ہے اور اس طرح اور دوسرے مسائل ہے ضلع کرک کے، تو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، مقامی لیڈرشپ، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور عوام سے بھی جو ہے نا وہ رائے لیں، تاکہ ان کے محترم نواز شریف صاحب کے دورے کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ترقیاتی مسائل کا جو ہے نا وہ ڈرافٹ تیار کر سکے۔ جی ناظرین، خدا کریں کہ خالد خٹک صاحب اور رفیع خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائے، اور نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ کرک کا دورہ جلد کریں، تاکہ کرک کے عوام کے لیے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان ہو سکے۔ میں آخر میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آ کر ہمارے ساتھ یہ شو کیا، اور اب اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے نئے پیغام کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔